جنوبی پنجاب کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کا بحران برقرار، کہیں آٹا اور چینی نایاب، کہیں خود ساختہ قیمتوں سے شہری پریشان۔ بہاولپور، ڈی جی خان اور رحیم یار خان میں شہریوں کے لیے سستی چینی اور آٹا خریدنا خواب بن کر رہ گیا۔ عوام اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور، انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میاوالی میں روہی کی خبر پر ایکشن، یوٹیلیٹی سٹور پپلا میں آٹا فراہم کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر تاحال چینی دستیاب نہیں۔ دوسری جانب سٹور مینیجر نے کہا کہ اگلے 1-2 روز تک چینی دستیاب کر دی جائے گی۔ گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافہ حکومت کی وجہ سے ہوا، صدر چیمبر آف کامرس رحیم یار خان چودھری محمد شفیق کی گفتگو، بولے سب سے بڑا ذخیرہ اندوز محکمہ خوراک ہے۔ حکومت فلور ملز کو ساتھ لے کر گندم کی خریداری کرتی تو گندم اور آٹا مہنگا نہ ہوتا۔ ڈالر مہنگا ہونے کی بنا پر باہر سے آنے والی گندم بھی مہنگی پہنچ رہی ہے۔ گندم کی خریداری میں تحصیل دنیا پور نے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ محکمہ فوڈ نے 19 دن کے شارٹ ٹائم میں 110% گندم کی خریداری کی۔ میونسپل کمیٹی ہال میں محکمہ فوڈ کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن شاہ نے محکمہ فوڈ کے ملازمین میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ عید قریب آتے ہی بہاولپور میں سبزی مافیا سرگرم، سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ آلو کی قیمت 80 سے 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ مارکیٹ کمیٹی نے ریٹس میں اضافہ مقامی سبزی کی پیداوار میں کمی کی وجہ قرار دے دی۔ کہا تاخیر سے ریٹ لسٹ کی فراہمی کا معاملہ ابھی نوٹس میں آیا، مسئلہ فوری حل کروا دیا جائے گا۔ نئی گاڑیاں قوت خرید سے باہر، شہری استعمال شدہ گاڑیاں خریدنے لگے۔ مارکیٹ میں 1000 سی سی سے لے کر 1500 سی سی کی استعمال شدہ گاڑیاں نایاب۔ کار ڈیلرز کے پاس گاہک تو موجود، شو روم پر گاڑیاں ہی دستیاب نہیں۔ بہاولپور کے شو رومز پر شہری گاڑیوں کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کے بہاولپور میں قیام پر اہم پیش رفت۔ بہاولپور سرکٹ ہاؤس کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے عارضی دفتر کا درجہ دے دیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے دفتر کا بورڈ آویزاں، شہری خوش، کہتے ہیں بہاولپور اب ترقی کا سفر طے کرے گا، لاکھوں افراد کو روزگار ملے گا۔ ٹرین سیفٹی اور آپریشن میں بہتری کے لیے وزیر ریلوے کا اہم فیصلہ، 3 برس سے زائد 1 سیٹ اور 5 برس سے زائد 1 ڈویژن میں تعینات افسروں اور ملازمین کو تبدیل کیا جائے گا۔ وزارت ریلوے نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے کو مراسلہ بھجوانے سمیت 15 روز میں عمل درآمد کی رپورٹ مانگ لی۔ چیف پرسنل آفیسر فوکل پرسن مقرر۔ جنوبی پنجاب میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ حالیہ بارش کے باعث سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب۔ بہاولپور میں سرکولر روڈ، لاری اڈا روڈ، میلاد چوک اور دیگر شاہراہوں پر پانی ہی پانی۔ رحیم یار خان میں ریسکیو 1122 روڈ، شاہی روڈ، لکڑ منڈی روڈ سمیت دیگر شاہراہوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ ڈی جی خان بلاک زیڈ اور تھانہ سول لائن کے سامنے بارشی پانی جمع، ٹریفک کے روانی متاثر، شہریوں کا انتظامیہ سے صفائی کا مطالبہ۔ بہاولپور میں حالیہ بارشوں کے باعث شہر کی اہم شاہراہوں پر پانی جمع، کارپوریشن کے عملے نے شہر کے بیشتر حصوں کو خشک کر دیا۔ کچھ نشیبی علاقوں میں تاحال پانی جمع، سرکولر روڈ، یزمان روڈ، لائبریری چوک اور دیگر شاہراہوں پر پانی نکالنے کے لیے سٹاف تعینات۔ رحیم یار خان میں صفائی اور سیوریج کے مسائل پر سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں اعجاز عامر کی کڑی تنقید، کہتے ہیں حکومت نے عوامی خدمت کرنے والے میونسپل اداروں کو معطل کر دیا۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے میونسپل اداروں کا ہونا ضروری ہے۔ عوامی نمائندے ہی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ محکمہ انہار مظفر گڑھ نے نہری پانی چوری کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی۔ نہری پانی چوری کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ ایکسین محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ پانی چوری میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملتان ریلوے حکام کی غفلت اور لاپرواہی، ریلوے کے اثاثے غیر محفوظ، ڈویژن میں ناکارہ بوگیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن میں ستمبر 2014 میں جلنے والی بوگیاں تاحال موجود، کئی سالوں سے بوگیوں کی مرمت ہی نہ کرائی گئی۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ شعیب عادل کا کہنا ہے کہ جلد ناکارہ بوگیوں کو مرمت کروایا جائے گا۔
209 کوچز ہماری ایسی ہیں جن کو ہم نے جب یہ کرونا کے ٹائم پہ یہ بند تھا یہ ساری ٹرین سروس تو ہم نے ان تمام 209 کوچز کو مینٹین کیا ہے اور باقی رہی جو ڈیلی مینٹیننس کی جو بات ہے اس میں ہمارے جتنی بھی ٹرینز جو ملتان سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں ان کے ریک کو ہم جب وہ آتی ہیں آن ارائیول ہم باقاعدہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں. اس میں کوئی فالٹ ہو یا کوئی ہو تو اگر سیریس فالٹ ہو تو اس کو ڈیٹین کر لیتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. کڈنی سینٹر بہاولپور میں سٹاف کی کمی. 1 سال قبل آنے والی 10 ڈائلسس مشینوں میں سے 6 ابھی تک انسٹال ہی نہ کی جا سکی. مریض کئی دن انتظار کرنے لگے. انتظامیہ کڈنی سینٹر کا کہنا ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کو سٹاف کی کمی بارے آگاہ کیا جا چکا ہے. ڈی جی خان کے گلشن اقبال ٹاؤن میں گزشتہ روز بجلی غائب. بارش کے باعث ٹرانسفارمر جلنے سے بتی گل ہو گئی. اہل علاقہ گرمی سے تنگ ہو کر سراپا احتجاج, بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا. پی ایچ اے ملتان کے بل بورڈز کے اسکریپ کی نیلامی 3 سالوں سے نہ ہو سکی. شاہ شمس پارک میں شہر بھر سے اتارے گئے بل بورڈز کی بقایات کا ڈھیر موجود. پارک کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی. گاڑیوں کی پارکنگ بھی مشکلات کا شکار. ایکسین میپکو کا ناروا رویہ نامنظور. ڈی جی خان میں میپکو یونین کا دوسرے روز بھی احتجاج. شدید نعرے بازی. آل پاکستان وائبڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین نے ایکسین کے ٹرانسفار کا مطالبہ کر دیا. مظاہرین کا مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان. 15 اگست سے اسکول کھولے جائیں. مرد اور خواتین اساتذہ اور طلبہ و طالبات میدان میں آ گئے. ملتان میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج. مظاہرین نے پلے اسکولز جلد کھولنے کا مطالبہ کر دیا. میاوالی پنجاب گورنمنٹ اسکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز کے احتجاج کے اثرات شروع ہو گئے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 16 اضلاع کے سی ای او سے جواب طلب کر لیا. کمپیوٹر ٹیچر سے غیر ضروری ڈیوٹیاں لینے پر رحیم یار خان, بہاول نگر, خانوال, مظفر گڑھ سمیت دیگر اضلاع سے جواب طلب کیا گیا. ملتان میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیچنگ سٹاف کا ای ٹرانسفر کا کام مکمل. انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر آرڈرز کو کاپیز سائن کر لی گئی ہے. ٹرانسفر کی تمام کاپیز مخصوص نمائندے کے ذریعے سی ای اوز کو پہنچائی جائے گی. موصول نہ ہونے والی کاپیز کے بارے میں آگاہ نہ کرنے پر ذمہ داری سی ای او کی ہوگی. ملتان میں عبدالی روڈ پر نجی بینک کے خلاف ملازمین کا احتجاج. مظاہرین کا بینک مینیجر کی جانب سے دھمکیاں ملنے کا الزام. کہتے ہیں بینک میں کروڑوں روپے رکھے, ڈکیتی کے بعد اب بینک صرف 10 لاکھ روپے دے رہا ہے. چور بھی پکڑے گئے ہیں تو پیسے کہاں گئے؟ میڈیکل سٹورز پر کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے ہوشیار, خبردار. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ملتان ان ایکشن. شہر بھر کے میڈیکل سٹورز پر کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ڈرگ انسپیکٹرز کو کارروائی کی ہدایات جاری کر دیں. عید الاضحیٰ سادگی سے منانے اور کرونا ایس او پیز پر عمل پیرا ہو کر گزارا کرنے کا فیصلہ. کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس. کہتے ہیں قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے طے شدہ قواعد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. علماء کرام نے عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں حکومتی ہدایت نامے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی. ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کا شہر کے مختلف مقامات پر اپنے پوائنٹس بنانے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا کہنا ہے کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں کم از کم 13 پوائنٹس بنائے جائیں گے. ایس او پیز کے تحت مقرر کردہ قصاب سے گوشت بنوانے پر مارکیٹ سے 50% رعایت ہوگی. بہاول نگر میں عید قربان قریب آتے ہی شہریوں کی مصروفیات میں اضافہ. شہریوں نے قربانی کے گوشت کو مزیدار, لذیذ اور تیکھا بنانے کے لیے مسالہ جات خریدنا شروع کر دیے. کہتے ہیں مسالہ جات کے بغیر قورمہ, کباب, ٹکیاں اور کوفتے پھیکے لگتے ہیں. شہر اولیاء میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام. کمشنر ملتان شان الحق نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو شہر کی تزئین و آرائش بارے ٹاسک سونپ دیا. میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے جنگی بنیادوں پر کام کا آغاز. شہر کی تاریخی عمارات, اہم شاہراہوں, چوکوں پر لائٹس لگائی جانے لگی.
कैंट डिवीजन में मुल्तान पुलिस की कार्रवाइयां, बदनाम जमाना 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की चर्ज बरामद कर ली गई, मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद। एसपी माज जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पुलिस थाना शाहशम्स ने डकैती में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 4 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया है। बहावलपुर की बलोच कॉलोनी में चोरी की वारदात, चोर रात की तारीकी में शहरी के घर से 7 तोले सोना, 2 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान चोरी करके फरार। अहले खाना के मुताबिक चोर गर्ल से रस्सी बांधकर घर में दाखिल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। खानेवाल और मियांवाली पुलिस ने ईद के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। मियांवाली में एक कैटेगरी के 52 इज्तिमात समेत टोटल 299 ईद के इज्तिमात होंगे। 750 ड्यूटी एहलकारों ड्यूटी पर मामूर होंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शिराजी और डीपीओ ने ईद उल अजहा के इंतजामात का जायजा लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल के 11 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। हसन नवाज डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान, बाबर नईम सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर, मोहम्मद अरशद सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा और मोहम्मद सिद्दीकी गुल सुप्रिंटेंडेंट हाई सिक्योरिटी पर्सन मियांवाली तैनात। अख्तर इकबाल को सुप्रिंटेंडेंट ब्रॉस्टल इंस्टीट्यूशन एंड जुवेनाइल जेल बहावलपुर, मोहम्मद नाजुक शहजाद को सुप्रिंटेंडेंट सब जेल शुजाबाद लगा दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान रबनवाज तिल्ला की अपने ऑफिस में खुली कचहरी, पुलिस अफसरान के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम जारी कर दिए। कहा, रोजाना की बुनियाद पर पुलिस अफसरान के मसाइल सुनकर हल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मजहर कलीम तेरे जमाने फिर नहीं आएंगे। हजारों किताबों के मुसन्निफ और इमरान सीरीज के सैकड़ों नॉवेल लिखने वाले नामवर अदीब मजहर कलीम एमए का आज 78वां यौम पैदाइश। मजहर कलीम 76 बरस की उम्र में 26 मई 2018 को इंतकाल कर गए थे। मजहर कलीम के नॉवेल और कहानियां कई नस्लों तक उनकी याद दिलाती रहेंगी। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी 60 बरस के हो गए। दोस्त, अहबाब, अजीजो अकारिब और ताजिर बिरादरी की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर मसूद रऊफ हिराज ने जिंदगी की 42 बहारें देख लीं। डॉक्टर कम्युनिटी, दोस्त, अहबाब और अजीजो अकारिब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कोटद्दू में ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने फैमिलीज के हमरा दरिया सिंध तौंसा बैराज का रुख कर लिया। बच्चे दरिया के किनारे खूब सेल्फियां बनाकर मौसम एंजॉय करने लगे। मुल्तान में गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग भी बढ़ गई। गर्मी को दूर भगाने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी मुख्तलिफ मशरूबात पीकर गर्मी से राहत महसूस करने लगे। और शहीद हमसे ये कह रहे हैं, लहू हमारा भुला ना देना। पाक फौज के शहीदों को रोही का सलाम। मेलसी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इकराम शहीद की 14वीं बरसी। शहीद ने 2006 में डेरा बुगटी के मुकाम पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। बुरसा को शहीद की शहादत पर आज भी फख्र है।